7 दिनों में हिफज। हाँ भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा, सिर्फ 7 दिनों में, ये कैसे? कहा जी आप इम्तिहान ले लें। अबू हनीफा सवाल करते गए, इमाम मोहम्मद अबू हनीफा के सारे सवालों के जवाब देते चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और 7 दिन तो बहुत ज्यादा है, मैं जो अब बात अर्ज करने जा रहा हूँ। एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम हजरत हिशाम था रहिमहुल्लाह। उन्होंने, जुमला कहने जा रहा हूँ, अब कोई जुबान खामोश ना रहे। सुभान अल्लाह से आपका ये पूरी मस्जिद, पूरा इदारा गूंजना चाहिए। आपकी दीवारों को गवाह बना के आपने सुभान अल्लाह कहनी है, बल्कि मैं तो कहूँगा एडवांस ही कह दूं तुसी। तवज्जो चाहता हूँ। हजरत हिशाम कल्बी रहिमहुल्लाह, ये अल्लाह का वो नेक बंदा है जिसको रब ने इस एजाज से नवाजा, सिर्फ 3 दिनों में रब का पूरा कुरान याद किया है। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बहुत बड़े फकीह थे, बड़े मुफस्सिर थे। लोग बातें कर रहे थे, यार मौलवी तो बहुत बड़ा है, फकीह भी बहुत बड़ा है, मुफ्ती भी बहुत बड़ा है, मुफस्सिर भी बहुत बड़ा है, मुहद्दिस भी बहुत बड़ा है, पर कुरान का हाफिज नहीं है। लोगों ने बातें शुरू कर दी। आलिम भी है, फकीह भी है, मुफ्ती भी है, मुफस्सिर भी है, मुहद्दिस भी है, पर की करिए कुरान का हाफिज नहीं। कुछ लम्हात कबूलियत के होते, कुछ औकात कबूलियत के होते। बाज़ दफा किसी के मुंह से निकली हुई जो बात जो है ना, वो दिल पे असर कर जाती है। हजरत हिशाम के दिल पे बात असर कर गई। फरमाया अच्छा, कमरे में बंद हो गए। फरमाया इस कमरे से निकलूंगा तब निकलूंगा जब मैं पूरा कुरान याद कर लूंगा। जब तक पूरा कुरान याद नहीं करूंगा मैं कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा। 3 दिन गुजरे, कमरे से बाहर निकल आए। लोगों ने कहा हजरत आपने तो कहा था कि जब तक कुरान पूरा याद नहीं करूंगा कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा, आप इतनी जल्दी क्यों बाहर आ गए? अभी तो आपको कुरान हिफ्ज़ नहीं हुआ। फरमाया हिशाम से पूरे कुरान का इम्तिहान ले लो। हिशाम ने सिर्फ 30 दिनों में रब के पूरे कुरान को याद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मुहतरम, ये ऐसी किताब, माशाअल्लाह। यहाँ कोई बच्चा बैठा, 5 साल का बच्चा खड़ा करे जरा, 5 साल का बच्चा अगर कोई बैठा हो, 5 साल का बच्चा, तवज्जो चाहता हूँ, अपना मुंह कर नहीं संभाल सकता। मैं ठीक कह रहा हूँ? 5 साल का बच्चा, बोलिए अपना मूत्र, अपना पेशाब। इस कुरान का एजाज देखे, 5 साल के बच्चे भी कुरान मजीद के हाफिज। हारून रशीद का दरबार लगा हुआ है। एक आदमी बच्चा लाया, 5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, और कहा हारून रशीद मेरा ये जो बच्चा है ये पूरे कुरान का हाफिज है। 5 साल का बच्चा पूरे कुरान का हाफिज। सुभान अल्लाह, सुभान। हारून ने कहा कि मेरा दिल नहीं मानता, 5 साल का बच्चा, 5 साल के बच्चे को तो पेशाब करना नहीं आता, कुरान का हाफिज कैसे? उसने कहा जी आप इम्तिहान ले सकते। हारून रशीद हाफिज भी था, आलिम भी था, वो एक आदमी था, अच्छा आदमी था। बाकी जाहिर कुछ हुक्मरानों में कमजोरियां भी होती, वो अपनी जगह है। हारून रशीद आलिम भी है, हाफिज भी है। उसने कहा बच्चा मेरे सामने लाओ, मैं बच्चे का इम्तिहान लेना चाहता हूं। बाप ने हारून के सामने खड़ा किया। हारून सवाल करता जा रहा है, 5 साल का बच्चा रब का कुरान पढ़ पढ़ के सुनाता जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। हज़रात मुहतरम, सुनाने के लिए तो बहुत कुछ मौजूद है, बस आज इस मजलिस की विसादत से मैं आप हजरात से ये अहद लेना चाहता हूँ, हमने कुरान मजीद से अपने ताल्लुक को कमजोर नहीं, बोलिए कमजोर नहीं होने देना। कुरान से अपना ताल्लुक क्या रखिए, मजबूत रखिए। बुलंद आवाज से कुरान से अपना ताल्लुक
قرآن کا سب سے پہلا حق کہ قرآن مجید پر ایمان لاؤ۔ الحمدللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کا قرآن پر ایمان ہے۔ بولیے ایمان ہے کہ نہیں؟ قرآن آواز سے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہیے ایمان ہے کہ نہیں؟ بولیے یہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ ہر قسم کے شک اور شبہ سے بالا تر کتاب ہے۔ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ سب کا قرآن مجید پر ایمان۔ اگلا حق قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔ بولیے ذرا قرآن مجید کو بعض ساتھی کہنے جی سانو پڑھنا نہیں آتا توجہ چاہتا ہوں، اب یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ رب کائنات نے ہر گلی محلے میں قرآن سکھانے والے پیدا کر دی۔ کون سی گلی ہے، کون سا محلہ ہے، کون سی بستی ہے، کون سا کوچہ ہے، کون سا شہر ہے، کون سا قریہ ہے، کون سا دیہات ہے جہاں قرآن سکھانے والے موجود نہ ہو؟ جس طرح پانی بہت ضروری ہے نا، ہر جگہ پانی موجود ہے۔ جس طرح ہوا بہت ضروری ہے نا، ہوا ہر جگہ موجود ہے۔ اسی طرح ایک مومن کے لیے قرآن بھی بہت ضروری ہے۔ رب نے قرآن کی تعلیم کو بھی اسی طرح عام کر دیا ہے جیسے پانی اور ہوا کو عام کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کے پاس یہ قرآن سکھانے والے موجود، مولانا موجود ہے، یہ ساری علماء کی جماعت موجود ہے، قراء کی جماعت موجود ہے، اساتذہ کی جماعت موجود ہے۔ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ انگریزی سیکھنے کے لیے لندن تک جاتے ہیں، امریکہ تک جاتے ہیں، کیونکہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ بلند آواز سے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ انگریزی سیکھنے کے لیے لندن جائے گا، امریکہ جائے گا، آسٹریلیا جائے گا، دنیا کے دوسرے کنارے تک جائے گا، لیکن قرآن سیکھنے کے لیے محلے کی مسجد میں آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ بتائیے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، ایک تو ہمارا قرآن پر ایمان تو ہے، اب ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا۔ آج سے ارادہ کریں، ہر چیز کا ناغہ ہوگا لیکن نماز کا اور قرآن کا ناغہ، ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں، نماز کا قرآن کا ناغہ، بلند آواز سے قرآن کا نماز کا ناغہ۔ یہ نہیں کہتا پورا قرآن روزانہ پڑھتے پورا قرآن، ایک پارہ پڑھ لیں، پارہ نہیں پڑھ سکتے آدھا پڑھ لو۔ او بھائی آدھا نہیں پڑھ سکتے اور جناب پائیا نہیں پڑھ سکتے اور دو رکوع کم از کم قرآن کھولو۔ رب کعبہ کی قسم ہے جس دن ان گھروں میں قرآن کھلنا شروع ہو گیا رب کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائے۔ آج ہر بندہ رو رہا ہے، مسائل مسائل مسائل، پریشانیاں، رکاوٹیں ہیں، تکلیفیں کیوں ہیں؟ سارا دن گھر میں گانا بجانا چلتا ہے، کیونکہ ہے کہ نہیں معذرت کے ساتھ؟ اب تو مسجد محفوظ نہیں، مولانا مسجد محفوظ نہیں ہے، حرم شریف محفوظ نہیں ہے، حرمین محفوظ نہیں ہے، حضور کے روضے کے سامنے گانے بج رہے، کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ حضرات محترم، ہمیں گھروں میں قرآن کھولنا، جس دن گھروں میں قرآن کھولے گا انشاءاللہ ہمارے تمام مسائل کیا ہوں گے؟ بلند آواز سے ہمارے تمام مسائل کیا ہوں گے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن شفا بھی ہے اور قرآن رحمت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ بیماریاں بھی دور ہوں گی، بے برکتیاں ختم ہوں گی، نحوستیں ختم ہوگی، گھروں میں انشاءاللہ رحمت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی، ہم اللہ کو ماننے والے بنے، اللہ کو راضی کرنے والے بنے، انشاءاللہ رب کائنات ہماری اولادوں کو بھی سدھار دے گا۔ بے شک بے شک۔ ایک تو قرآن پر ایمان، دوسرا قرآن مجید پڑھنا ہے، اور تیسرا قرآن مجید کو سمجھنا بھی تو ہے۔ قرآن کہہ کیا رہا ہے؟ بولیے قرآن کو ہم نے سمجھنا بھی ہے۔ بدقسمتی کی بات ہے، دنیا جہان کی ہر چیز آتی ہے، نہیں آتا تو رب کا قرآن نہیں آتا۔ کتنے دکھ کی بات ہے،
تو بتائیے قرآن کو سیکھنا چاہیے کہ نہیں؟ اور قرآن کا یہ وعدہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کائنات فرماتے ہیں اے بندے قرآن اوکھا نہیں ہے، قرآن پہ بڑا زور۔ قرآن کی طرف آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح۔ قرآن سمجھ آنے والی کتاب ہے لیکن آؤ تو صحیح قرآن کی طرف۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، ایک تو میں عرض کر رہا ہوں قرآن پہ ایمان ہونا چاہیے، دوسرا قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، تیسرا میں عرض کر رہا ہوں قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور چوتھا قرآن مجید پہ کی کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ بولو قرآن پہ کی کرنا ہے؟ بولیے قرآن پہ کی کرنا ہے؟ یاد رکھیے قرآن سے بڑھ کر کوئی ہادی نہیں ہے، سب سے بڑا ہادی کون ہے؟ قرآن۔ ہدایت دینے والی کتاب ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن سے بڑا ہادی و رہنما کوئی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم نے قرآن کو آگے رکھنا ہے، قرآن کی تعلیمات سے ہم نے مستفید ہونا ہے، اور قرآن کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا کر ان تعلیمات کی رہنمائی اور روشنی میں ہم نے اپنی زندگی کا سفر طے کرنا ہے۔ اور آخری چیز پھر قرآن کی دعوت کو لے کر ہم نے پوری دنیا میں، بولیے پوری دنیا میں، صرف سانپ بن کے نہ بیٹھو دولت پہ، اس دولت پہ سانپ بن کے نہیں بیٹھنا، ہم نے قرآن کی یہ دولت ہے اس کو پوری دنیا میں عام کرنا ہے، قرآن کا فیض پوری دنیا میں پہنچانا ہے، قرآن کا نور پوری دنیا میں پہنچنا چاہیے، قرآن مجید کی تعلیمات پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچنی چاہیے۔ یاد رکھیے ہدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے رہنما بن کے آئے، یہ پوری انسانیت کے لیے رہنما ہے، لیکن انسانیت تک پہنچانا یہ قرآن والوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ سب قرآن والے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے خود بھی قرآن پر عمل کریں اور دنیا تک رب کا یہ پیغام پہنچائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔